الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی کلمات میں ہی غلو فی الدین سے بچنے کا حکم دیا کہ اہل کتاب کو فرمایا کہ تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ ساتھ ہی اگلے جو کلمات ہیں، اگلا جملہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غلو کا توڑ عطا فرمایا کہ غلو سے بچنا کیسے ہے، تم نے کون سی شے ہے ایسی جو تمہیں غلو سے بچا سکتی ہے، دین کے اندر زیادتی سے تمہیں کون سی شے ہے جو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ بس صرف اتنا جملہ جو ہے یہ بندہ مومن کو دین کے اندر غلو سے بچانے والا ہے۔ اس پر عمل کر لے بندہ تو بندہ دین مستقیم پر ہی رہے گا، صرف اس پر عمل کر لے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بارے میں صرف وہی بات کرو جو حق ہو، بس بات ختم۔ اللہ کے بارے میں صرف وہی کہو جو حق ہو، جو بالدلائل صحت کے ساتھ ثابت ہو بات وہی کرو۔ اب غلو جو ہے دین کے اندر زیادتی وہ کن کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ عقیدے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ کل بیان ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں، کئیوں نے کہا کہ آپ تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ اسی آیت مبارکہ میں بھی آ رہا ہے جی، ایک حصہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک نصرانیوں کے دو گروہ تھے، یہ تین میں سے تیسرا کہنے والوں میں بھی ایک گروہ وہ تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین خدا ہیں۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین خدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ علی تیری مثال جو ہے نا، فرمایا کہ وہ ویسی ہی ہے جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین کی کہ انہیں نعوذ باللہ من ذالک شریف انسان ماننے سے بھی گریز کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی اماں پر الزام باندھا، وہ یہودی تھے۔ اور اسی طرح کر کے ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوا تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی کہہ دیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہی حال تیرے ساتھ ہوگا، ایک گروہ تیرے ساتھ نفرت کرے گا ایسے جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، وہی تباہ و برباد ہوگا، دشمن علی۔ اور دوسرا وہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرے گا ایسی کہ حضرت علی کو جناب وہ خدا بنا دے گا۔ یہاں تک کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے یہ کہا کہ علی جو ہیں یہ خدا ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو پکڑ کے آگ لگا دی، زندہ جلا دیا مولا علی نے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جلایا آگ میں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ پیغام بھیجا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آگ کا عذاب کوئی نہ دے کسی کو، یہ سوائے رب کے کوئی نہیں دے سکتا۔
آگ سے عذاب دینے کا جو حق ہے یہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کو ہے، جو رب النار ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، وہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے۔ آگ کے اندر جلانے کا حق صرف اسی کو ہے۔ لہذا آپ جو ہے نا آئندہ سے کسی کو اس طرح آگ میں نہ جلائیں۔ یہ میں نے خود حضور سے سنا تھا، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ یہ حدیث پاک جب پہنچی ایسے لوگوں کے پاس جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے، کہتے دیکھو ہم نے صحیح نہیں کہا تھا کہ آگ سے جلانے کا حق صرف رب کو ہے، علی رب ہی تو ہے اس لیے تو اس نے جلایا ہے۔ جو چیز ممانت والی تھی انہوں نے اسی سے وہ ثابت کر لیا جناب۔ یہ ایسے احمق اور پاگل لوگ ہوتے ہیں جو ہر غلط بات سے نا جی، ہر وہ بات جو ان کے خلاف ہی آ رہی ہو اس بات سے مثبت پہلو نکال لیتے ہیں۔ کون سا پہلو نکالتے ہیں؟ مثبت پہلو نکالتے ہیں، اور ایسے اپنے آپ کو بڑا کھلے ذہن کا، کھلے دماغ کا کہتے ہیں جی ہم دیکھیں جی کیسے بڑے اس طرح کے۔ اسی طرح کا ایک بندہ تھا کہ وہ ہر بات کے اندر اس طرح غلط سے غلط بات نہیں نا جی، اس طرح باتیں نکالتا تھا جیسے عمران خان کی حرکتوں کو جہاد کہہ دینا، عمران خان کی حرکتوں کو جہاد کہہ دینا جی، وہ جہاد کر رہا ہے جی، بڑی کوششیں کر رہا ہے وہ تو دین حق کے لیے، اسلام و فوبیا کے بارے میں اس نے تقریر کی ہے، وہاں پہ یہ کیا ہے، اس طرح جناب ایسی باتیں نکالنی۔ اس کے سامنے کسی بندے نے اخبار پڑھا، اسے بھی چڑ تھی اس کی اس عادت سے کہ ہر بات سے ایسی باتیں نکالتا ہے۔ اخبار پڑھی اس نے، اخبار میں تھا کہ ایک عورت جو لڑکی جو ہے وہ اپنے آشنا کے ساتھ دوڑ گئی۔ اس نے پڑھ کے اور اس کے منہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا ہاں جی بتائیں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شکر ہے جاننے والے کے ساتھ گئی ہے، انجان کے ساتھ نہیں گئی، آشنا کے ساتھ گئی، ناشنا کے ساتھ نہیں گئی، ورنہ ہو سکتا ہے اسے پریشانی کا سامنا ہوتا ہوا۔ یعنی ایسے بھی گندے ذہن کے ہوتے ہیں۔ اب جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ کا عذاب جو ہے یہ سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا، تو آپ جو ہے اب آئندہ سے کسی کو اس طرح کا عذاب نہ دیں۔ انہوں نے اسی سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا ہونا نکال لیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب دیا ہے تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے، کہ آگ کا عذاب دینے کا حق جو ہے وہ صرف رب تعالیٰ کو ہے، مولا علی نے وہی عذاب دیا ہے تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ٹھہرے۔ اب بتائیں، یعنی ایسے بھی احمق ہوتے ہیں۔ اب ایک گروہ وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کے اندر ذلیل ہوا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ذلیل ہوا۔ دونوں کے دونوں گمراہ ٹھہرے، دونوں کے دونوں بے دین ٹھہرے، دونوں کے دونوں جناب اسلام سے پھر گئے۔ تو یہ غلو جو ہے نا یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اس وقت، خاص طور پر آپ حیران ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ توڑ عطا فرمایا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر وہی کہو جو حق ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقائد دیے نا انہی عقائد کا کاربند رکھو اپنے آپ کو، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے عقیدے نہ لاؤ، تم اپنی طرف سے عقیدے نہ لاؤ۔ یہ ماننا ضروری ہے، اب ہمارے پیر نے یہ کہہ دیا یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ضروری ہے؟ جو عقائد اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ان پر جناب ہمیں عطا فرماتے ہوئے مہر لگائی ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بس وہی عقائد ہیں، ان کے علاوہ کون سے عقائد ہیں بھائی؟ کون سے نکالتے پھرتے ہو تم؟ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی عمل تب تک آپ اسے نہ لیں جب تک اس پر میرے کریم آقا علیہ السلام کی مہر نہ لگی ہو، بس بات ہی ختم۔ آپ دیکھیں نا نوٹ چلتا ہے یہاں پہ، 500 والا بھی ہے، 1000 والا بھی ہے، 5000 والا بھی ہے، تو وہ نوٹ جو ہے آپ کے پاس کوئی بندہ کاغذ لائے، جو کاغذ جس کاغذ پہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے، جو تحریر اس پہ پرنٹ ہے، اس سے بھی قیمتی کاغذ ہو، وہ کاغذ لائے، خوبصورت کر کے نقش و نگار بنا کے لائے، ہیں جی کیا خیال ہے؟ اس پر مہر نہ لگی ہو حکومت کی، آپ لے لیں گے؟ بلکہ جو چلائے گا، ہم بچے پکڑ کے کھیل رہے ہوں یہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ جا کے سیاڑا بیانا جا کے اسے دکان والے کو دینے لگے تو کیا خیال ہے، جیل جائے گا نہیں جائے گا؟ پکڑا جائے گا نا، اگر اگلے کو پتہ چل جائے تو وہ پکڑا جائے گا، وہ جیل جائے گا، غدار کہلائے گا، دشمن کہلائے گا، ٹھگ کہلائے گا، فراڈیا کہلائے گا۔ تو بھائی جس عمل پر
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مہر ہی نہ ہو، جس عقیدے پر میرے کریم آقا علیہ السلام کی مہر ہی نہ ہو، ہاں جی، اس عقیدے کو بندہ لیے پھرتا ہو تو وہ عقیدہ نہ تو دنیا میں آپ کو آزادی دلا سکتا ہے، کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ ہی وہ آخرت کے بازار میں چل سکتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا قیمتی سے قیمتی کاغذ ہے، اس پر جناب سارا خوبصورت تصویریں پرنٹ ہیں لیکن اس پر مہر نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی خوبصورت عمل کر لیں، جتنا مرضی آپ جناب محنتیں کر لیں، ٹکریں مار لیں، لیکن اگر اس عمل کی اجازت میرے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اب جس بات کو رب تعالیٰ نے فرمایا فرض ہے، اسی کو فرض جاننا ہے۔ جس کو میرے رب نے واجب کہا ہے نا، اسی کو واجب کہنا ہے۔ جس بات کو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مستحب فرمایا ہے، اسے ہی مستحب کہنا ہے۔ اور جس بات کو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اولا فرمایا ہے، اچھا فرمایا ہے، اسی کو ہی ہم نے اولا کہنا ہے۔ جی، جس بات کو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اسے ہی حرام جاننا ہے۔ جسے میرے رب نے مکروہ فرمایا ہے، اسے ہی مکروہ جاننا ہے۔ جسے مکروہ تنزیہی فرمایا ہے، اسے مکروہ تنزیہی جاننا ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ فرض ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ہم ناجائز اور حرام ٹھہرا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جناب حکم لگاتے رہیں۔ شریعت دینے والا رب تبارک و تعالی، شریعت کے مبین بیان کرنے والے میرے کریم آقا علیہ السلام ہیں۔ بتائیں نا بھائی، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم پکڑ کے کسی چیز کو فرض ٹھہراتے رہیں اور کسی چیز کو جناب واجب ٹھہراتے رہیں، اور جس کا جی چاہا اسے حرام کر دیا؟ حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار ہے نا، یہ رب تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے پاس ہے۔ ان کے بعد کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کہے یا کسی چیز کو حرام کہے۔ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے حلال فرما دیا وہ حلال ہے، جسے رب تعالیٰ نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب آج ہم ذرا اپنا اندازہ لیں، اپنے کپڑے جھاڑیں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہماری کتنی ساری قوم ہے جو بیچاری مستحبات کو فرض جانتی ہے۔ پیر کا مرید نماز نہ پڑھے تو معافی ہے پیر کی طرف سے۔ اگر پیر کا مرید جو ہے وہ جمعرات کی اتوار کی محفل میں نہ جائے تو وہ معافی نہیں ہے، وہاں ہے یا نہیں؟ پیر یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ ہاں، پیر یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ محفل پہ کیوں نہیں آئے تھے۔ وہ بھی بعد میں جو لنگر اکٹھے کرنے والی محفل ہوتی ہے اس میں آپ کیوں نہیں آئے، عرس پہ کیوں نہیں آئے؟ جی عرس پہ پہنچنا فرض ہے۔ بندے نماز نہ پڑھیں، پیر کو کوئی پرواہ نہیں، عرس پہ نہ جائیں، پیر کو مسئلہ۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے پھر؟ پیر کو اپنے پیٹ سے مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ورنہ ناراض ہوتا تو رب تعالیٰ کی جہاں اس کے حکم کی جناب حرمت پامال ہو رہی تھی، وہاں کیوں ناراض نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں نا میرے کریم آقا علیہ السلام کہاں ناراض ہوتے تھے، کس بات پہ ناراض ہوتے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ لوگ تھے ایسے جن کے ساتھ آقا علیہ السلام 50 دن تک نہیں بولے، اس لیے آقا علیہ السلام نہیں بولے کہ وہ جہاد پہ نہیں گئے تھے۔ باقی سارے جہادوں پہ، جنگوں پہ گئے تھے، صرف ایک بار جہاد پہ نہیں گئے تو آقا علیہ السلام نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ اور آج ہم جو ہے زندگی ساری ہمارا منہ سڑتا ہے کہ ہم جہاد کا صرف نام ہی لے لیں۔ اوپر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جہاد کا نام لے وہ بھی دین کا دشمن ہے، وہ بھی بدخواہ ہے مسلمانوں کا۔ رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کا نام لے لے بندہ، وہ بھی دین کا دشمن ہو گیا۔ بھائی کب تک ایسے چلاتے رہو گے تم؟ کب تک ایسے کرو گے تم امت کے ساتھ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ، رب تبارک و تعالی نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو فرض جاننا یہ ضروری ہے، ان کو فرض نہ جاننا اور اپنی طرف سے چیزیں کھڑی کر کے ان کو فرض جاننا یہ دین کے اندر غلو ہے، یہ دین کے اندر زیادتی ہے۔ یہ والا باب تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ رب تبارک و تعالی نے یہ بھی ہمیں فرمایا ہے۔ ہاں جی، ہے یہ نہیں؟ اچھا بھلا ایک مولوی سویرے سویرے اپنے پیروں کے نام سارے پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں اس کے پاس۔ وہ جناب بزرگوں کے نام شروع کرے گا وہاں سے اپنے پیر تک، اس کا پیر جناب وہ اسے استنجے کے آداب کا پتہ نہیں، میرے پیر کے واسطے جناب یہ ہو جائے، اور میں نے کہا تیرے پیر کے واسطے یہ ہو جائے کو رب تعالیٰ کا قرآن بھی پڑھا ہے؟ میں نے مولوی دیکھا ایسا جو صبح صبح جناب اپنے پیر کے شجرے پڑھتا تھا لیکن رب تعالیٰ کا قرآن اٹھانے کی اسے توفیق نہیں ہوتی تھی، کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا لیکن پیر کے شجرے پڑھ رہا ہے۔ تو بتائیں
کیا چیز لازم تھی؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کیا لائے ہیں؟ یہ شجرے لائے ہیں یا رب کا قرآن لائے ہیں؟ شجرے تم پڑھو، رب تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ جو وظائف میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں وہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور اوٹ پٹانگ وظیفے جو تمہارے پیر نے گھڑے ہیں وہ تم پڑھ رہے ہو، اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے وظیفے نہ الٹے سیدھے الفاظ ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کئی سارے۔ تو ایک بندے نے مجھے وظیفہ سنایا، نعوذ باللہ اس میں تو کفری الفاظ تھے، پنجابی میں وظیفہ جوڑا ہوا تھا، کہتا میں یہ پڑھتا ہوتا ہوں۔ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اندر غلو سے بچائے، دین جیسا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا نا ویسا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز کو رب رسول نے فرض کیا ہے اسے فرض ماننے کی، جسے رب رسول نے واجب کہا ہے اسے واجب ماننے کی، جسے رب رسول نے مستحب فرمایا ہے اسے مستحب ماننے کی، جسے رب رسول نے حرام فرمایا ہے اسے حرام ماننے کی، جسے مکروہ تحریمی فرمایا، مکروہ تنزیہی فرمایا، جیسے احکامات رب رسول نے عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ماننے کی، ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، فرمایا کہ یہ ذہن میں رہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں، عیسیٰ بن مریم، جی مسیح، آپ جس بیمار کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، آپ جس کو ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ وکلمتہ، عیسیٰ بن مریم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں اور اس کا کلمہ بھی ہیں، اس کا کلمہ بھی ہیں۔ کلمہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کن ہو جا، تو آپ ہو گئے، آپ ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کا۔ کلمۃ اللہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، تو مطلب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیا ہوا یار؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے یعنی روح کی نسبت یہاں پہ حضرت سیدنا کلمہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی روح۔ تو یہ اس سے بھی انہوں نے پکڑی دلیل کہ وہ خدا ہیں۔ اس کی نسبت جو ہے نا، اضافت جو ہے یہاں پر روح کی نسبت، اضافت اللہ کی طرف، لفظ اللہ کی طرف جو ہو رہی ہے یہ تشریف کے لیے ہے، تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ شریف کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ یہ بھی اس کی تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس کی تعظیم کے لیے، تشریف کے لیے، تکمیل کے لیے، اس کی تجمیل کے لیے، اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا القاہا الی مریم وروح منہ، میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کو حضرت مریم کی طرف ڈالا۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہو جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، یعنی بغیر باپ کے، وروح منہ، اور روح بھی خاص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فآمنوا باللہ ورسلہ، میں وہ اہل کتاب میں کہ میرے عیسیٰ پر بھی ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے باقی نبیوں پر لاتے ہو۔ جیسے باقی نبیوں کو تم مانتے ہو نا کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ ثلاثہ والی بات بھی نہ کہو، یہ بھی نہ کہو کہ تین خدا ہیں، خدا ایک ہے۔ انتہوا خیر لکم، تم رک جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، یہ ذہن میں رکھو الہ جو ہے وہ صرف اللہ ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یار یہ وہ نعرہ ہے جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کو رب نے عطا فرمایا تھا کہ انما اللہ الہ واحد، یہ نعرہ ہے۔ اور یہ تو مشرکوں کے دروازہ ٹھوک کے لگانے والا نعرہ ہے، ان کے مندر کو ٹھوک کے لگانے والا نعرہ ہے، ان کے بت کو ٹانگ توڑ کے انما اللہ الہ واحد پڑھنے والا نعرہ ہے۔ آج تم پیروں کے نعرے لگاتے پھرتے ہو اور شرم سے مرتے نہیں ہو، میرا پیر، تیرا پیر، تیرا پیر، میرا پیر۔
ہیں؟ اور رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا نعرہ تمہارے منہ پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو لے کر میرے کریم آقا علیہ السلام کا 3 سال تک محاصرہ کیا گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا مقاطع کیا گیا صرف اسی نعرے کی وجہ سے۔ یہی نعرہ لے کر میرے آقا علیہ السلام نے جناب طائف کا سفر کیا، یہی نعرہ لے کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کا سفر کیا، بدر کا سفر کیا، تبوک کا سفر کیا۔ نعرہ صرف ایک ہی تھا، انما اللہ الہ واحد، او کائنات کے لوگوں الہ صرف ایک ہی ہے، بس الہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے بھائی۔ آج یہ نعرہ، آج مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں فیصلے اسلام کے مطابق نہیں ہو رہے، لین دین اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا، وہاں کھڑے ہو کے آپ پڑھیں انما اللہ الہ واحد، او مارکیٹ والوں اللہ ایک ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ہاں جی آپ جائیں بینک والوں کو کہیں جہاں سودی لین دین ہو رہے ہیں، انہیں کہیں انما اللہ الہ واحد، او الہ ایک ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا، سارے فیصلے ترک کر دو، سب کو چھوڑ دو۔ اوے واشنگٹن کے اندر، او جناب امریکہ کے اندر جو ایک بت کھڑا ہوا ہے، وہ جناب چراغ لے کر اس کی ٹانگیں توڑ کے انما اللہ الہ واحد پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اوے کب کھڑے ہو کے پڑھو گے انما اللہ الہ واحد؟ یہ وہ نعرہ ہے جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پڑھ کے جناب فلسطین کو پاک کیا تھا۔ یہ وہ نعرہ ہے انما اللہ الہ واحد جو پڑھ کے حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو حضرت سیدنا غزنوی رحمہ اللہ ہیں، سلطان غزنوی رحمہ اللہ نے سومنات کا مندر توڑا تھا۔ سومنات کا مندر توڑنے کے لیے جب آئے نا تو کسی نے کہا کہ ہمارا بڑا مندر ہے، آپ اتنے پیسے لے لیں تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، کیا تاریخی لفظ فرمایا آپ نے۔ فرمایا بھی بات یہ ہے، میں ہوں محمد عربی کا غلام۔ میرے آقا جو ہے نا وہ بت فروش نہیں تھے، بت شکن تھے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہوں محمد عربی کا غلام اور قیامت تک میرے نام کے ساتھ بت فروش آ جائے، بت کے پیسے لے کے نکل جاؤں میں۔ نہ، یہی تو وقت آیا ہے انما اللہ الہ واحد پڑھنے کا۔ اب ہم انما اللہ الہ واحد پڑھنا ہے۔ اور مولوی پیروں کو اونچا کر لیں، پیروں کی جھوٹی کرامتیں سنا لیں تو فارغ ہو کے رب کا دیا ہوا نعرہ بھی لگائیں نا جی۔ اپنے پیر کے نعرے، جھوٹے پیروں کے نعرے، جھوٹے پیروں کی گدیاں اونچی کرنی، جھوٹی کرامتیں گھڑ گھڑ کے پیروں کی سنانی۔ اگلے دن ایک عالم ملے مجھے ایئرپورٹ پہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مولوی کو بلایا یہاں پنجاب سے کراچی۔ اس نے تقریر میں کوئی نذرانہ اس نے پہلے دے دیا، پیر مولوی کو پتہ لگ گیا نذرانہ کتنا ہے، اس نے جیب میں ڈالا، بعد میں پیر کی کوئی جھوٹی کرامت سنا دی، پیر کی جھوٹی کرامت سنا دی۔ بعد میں اس نے کہا یار آپ نے کوئی پیر کی تعریف اتنی نہیں کی۔ آگے سے مولوی صاحب نے کہا بھائی جی اتنے نذرانے میں اتنا ہی جھوٹ بول سکتا ہوں میں، اس تھوڑے نذرانے میں زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں قسم خدا کی، آج کے جو جھوٹے پیر بیٹھے نا، جو اپنے آپ کو معبودان باطلہ میں بنائے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری ہی اطاعت اور رب رسول کا حکم مانا جائے نہ مانا جائے، اس پیر کی بھی چوکھٹ کھڑکا کے نا جی، اس کی بلکہ اوپر والا دروازہ ٹھوک کے انما اللہ الہ واحد پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں یہ بت بنے بیٹھے ہیں ذلیل، انما اللہ الہ واحد، وہ الہ تو ایک ہے، تم کب سے معبود بن گئے ہو؟ سجدہ تو اسی کو روا ہے اور تم کب سے اپنے آپ کو محسوس سمجھے بیٹھے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں صرف سجدہ اسی کو، حکم بھی اسی کا حکم جو اس کے رب محبوب کریم علیہ السلام نے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، صرف وہی چلے گا بس۔ پوری کائنات کے اندر فیصلے دجال کے، فیصلے طاغوت کے ہیں، اور یہاں پہ میرے پیر کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا پیر ہیں، کیوں بھائی؟ میرا دین کیوں نہیں؟ میرا نبی کیوں نہیں؟ میرا خدا کیوں نہیں؟ یہ نعرے کیوں نہیں لگتے جو نعرہ رب تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو فرمایا ہے؟ اور چھوڑو یہ نعرے تم غلط لگا رہے ہو، نعرہ تمہارا جو بنتا ہے وہ انما اللہ الہ واحد بنتا ہے۔ اندازہ لگائیں نا یار، وہ آئیں اس طرف کام کریں، انہیں پتہ ہے نا۔ ہاں جی مولوی کے گلا اس کی گریبان کھینچنا آسان ہے، مولوی کے خلاف جو بیچارہ دین کا کام کر رہا ہے اس کے خلاف میٹنگ کرنا، مشاورتیں کرنا، فتوے ٹھوکنا اس پر یہ آسان ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مشرک کا دروازہ ٹھوک کے انما اللہ الہ واحد پڑھنا یہ پھر پتہ ہے نا آپ کو مصائب آ جائیں گے۔ پھر بندہ مومن کی عزت جو ہے نا کعبے سے بڑھ جاتی ہے، تو بندہ مومن کی عزت کعبے سے بڑھ جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عزت، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عزت وہ کہاں جائے گی بھائی؟ رب تعالیٰ کے قرآن کی عزت پامال ہوتی رہے، رب تعالیٰ کے حکامات جناب وہ نیست و نابود کر دیے جائیں، پوری دنیا میں ایک حکم نہ چلنے دیا جائے۔ میرا پیر ہے،
تو انما اللہ الہ واحد پڑھنے کا ٹائم آ گیا بھائی، سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ ذات اس سے کہ وہ کو بیٹا اختیار کرے، اس کی کوئی اولاد نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایسی زبردست دلیل دی رب تبارک و تعالی نے، میں تم کہتے ہو اس کے بیٹے، میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تو سارا اس کا غلام ہے، وہ سارا اس کا محکوم ہے، سارا اسی کا ہے، سارا اسی کی ملکیت میں ہے۔ اب غلام بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹا بھی غلام بنتا ہے، بیٹا باپ کو غلام نہیں بن سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے یہ تو سارے میرے غلام ہیں، پوری کائنات میری غلام ہے، تو تم کہتے ہو کہ رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے، اللہ کارساز کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے، اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔